نبی 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 کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی نبی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی، بھول جائیں تو کیسے، ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے، پاس آئیں گے کیسے، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے، نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی نبی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ان کا صدقہ ہی مہکے ہوئے گئے دو جہاں کے نظارے، ان کے فیض کرم سے گئے روشن کہکشاں اور ستارے، یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی، یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی، میرے نبی کے حسن کی زکات ہے، نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی نبی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے، میرے جیسے گناہگار کی بھی وہ شفاعت کریں گے، بڑے عظیم ہیں بڑے کریم ہیں، بڑے عظیم ہیں بڑے کریم ہیں، وہ جن کے ہاتھ میں میری نجات ہے، نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی نبی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، وہ جو کہہ دے وہ کہ رہے گا، یہی کہتا ہے قرآن،
ان کا فاروقی زندہ ہے فرما، یہ ہمارا ہے ایمان۔ اگر وہ دن کہیں تو راتیں دن بنے، اگر وہ دن کہیں تو راتیں دن بنے، کہیں وہ دن کو رات تو وہ رات ہے۔ نبی کا ذکر ہی، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی۔ ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی۔ نبی صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، تو ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی، نبی صلی علی نبینا۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، علی سید المرسلین وسید العالمین، سید الاولین والآخرین، وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين ودعتني قد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، مہمانان گرامی قدر، میری آپ کی ہم سب کی یہ سعادت خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کی اس حوصلے والی زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے ان کھلی رحمت والی فضاؤں میں اپنے رب کا اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. انسان کی مختصر سی زندگی میں وہ لمحے، وہ ثانیے، وہ وقت، وہ گھڑیاں حاصل حیات ہوتی ہیں جن میں بندہ اپنے رب اور اپنے رسول کو یاد کرتا ہے. اس سے قبل کہ میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مہربانی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ اکبر. حضرات گرامی، یوں تو اس خالق اور مالک کے آپ اور ہم سب پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہمارا بال بال رواں رواں اللہ جی اوپر تشریف لے جی حاج صاحب. اللہ اکبر. ہمارا بند بند سن سن اللہ کا شکر ادا کرے. زندگی ختم ہو سکتی ہے، رب کا کرم ختم نہیں ہو سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. مالک نے بڑے مان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتیں گننا شروع کر دو زندگی ختم ہو جائے گی. اس کی نعمتوں کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا نظر آئے گا. لیکن اس رب نے آپ اور ہم سب پر سب سے بڑا جو احسان فرمایا، ہم گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو، ناکاروں کو اپنا محبوب نبی عطا فرمایا. یاد رکھیں
ایک لائق آدمی کو اگر کوئی اچھی چیز مل جائے تو وہ اس کی لیاقت کا تقاضا ہے، لیکن ایک نکمے اور ناکارہ آدمی کو ایک بہت بڑی چیز مل جائے تو وہ سوائے اللہ کے فضل کے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا گن نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جس بات کے اوپر بھروسہ کر کے چھاتی پہ ہاتھ دھر کے کہہ سکیں کہ ہم نبی کریم کے قابل تھے۔ ایک بھی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو چھاتی تاڑ کے کہہ سکے جی ہمارے اندر یہ میرٹ تھا جس کی وجہ سے ہم نبی پاک کی آمد کے حقدار تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ایک بزرگ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اگر نبی میرٹ پر بانٹتا، معیار دیکھتا، صلاحیت دیکھتا، جیسے کوئی بڑی نوکری ہوتی ہے اس کے لیے میرٹ رکھا جاتا ہے کہ جو آدمی ایم اے پاس ہوگا، یہ ڈگری ہوگی، پھر اس کو یہ نوکری ملے گی۔ اگر اللہ اس طرح کوئی میرٹ بناتا کہ اس میرٹ پہ جو پورا اترے گا اس کو فلاں نبی ملے گا، جو اس میرٹ پہ پورا اترے گا اسے فلاں نبی ملے گا، وہ بزرگ رویا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ اگر معیار اور میرٹ بناتا ہمارے حصے کوئی نبی نہ آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی گناہ تھا، خرابی تھی۔ وہ سر جھکا کے کہتے تھے میں کیا کہوں، ساری امتوں کی خرابیاں ہم میں ہیں۔ کوئی امت کم تولتی تھی، ایک گناہ تھا۔ کوئی امت جھوٹ بولتی تھی، ایک گناہ تھا۔ کوئی امت اللہ سے بغاوت کرتی تھی، ایک گناہ تھا۔ اللہ انہیں بولتا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، وہ کر لیتے تھے۔ ہر امت میں ایک یا دو غلطیاں تھیں۔ اللہ جانتا ہے ہمارے اندر ہم کم بھی تولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کم بھی ناپتے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی جگہوں پہ قبضے کرتے ہیں۔ کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ اس لیے وہ بزرگ رو کے کہتا تھا ہمیں تو کوئی نبی ہی نہ ملتا، لیکن رب نے میرٹ کی بجائے فضل جب فرمایا تو سب سے اونچا اور سب سے سچا رب کا یار ہمارے حصے آیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی ہستی ہم نکموں اور ناکاروں کے حصے میں آ گیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے، سب سے اچھے لوگ جو اس کی قیمت پے کر سکیں وہ اسی چیز پہ انگلی رکھتے ہیں، حیثیت جو ہے ان کی۔ تو خود رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں اتنی سستی شے نہیں تھی کہ مجھے کوئی مانگنے والا نہ تھا، مجھے کوئی چاہنے والا نہ تھا، نہ میرے مانگنے والے لاکھ تھے، کروڑ تھے۔ میرے مانگنے والے عام نہیں، نبی تھے، رسول تھے۔ اور پھر ایک ہوتا ہے بھکاری جو مفت میں مانگتا ہے، ایک ہوتا ہے مزدور جو کچھ دیتا ہے پھر مانگتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میرے مقام کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، میں تمہیں مفت میں مل گیا ہوں، شاید اس لیے بے قدرے ہو۔ فرمایا آنا دعوت ابراہیم،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کا معنی ہے یار، دوست، جسے رب نے اپنا یار بنایا، اپنا دوست بنایا، اور اپنے کعبے کی تعمیر کو جن کے ذمے لگایا، اور حضرت خلیل نے یاری لگائی اور توڑ چڑھائی۔ لامن سوکھی پالن اوکھی، لا سارے لیندے نے، لیکن توڑ کسے؟ کہتے ہیں نہ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، جنہ دے گھڑے رستے وچ ٹوٹ گئے، انہاں دا بھرنا نہ بھرنا برابر۔ حضرت ابراہیم کو رب نے جس منزل پہ بھی آزمایا ہے، اس بندہ خدا نے منٹ نہیں لگایا ہے، رب نے جان مانگی، اس نے چھلانگ لگائی۔ عمر تھی ٹوٹل حضرت ابراہیم کی 17 سال کی عمر میں چیخے نمرود کے اندر چھلانگیں لگا رہا ہے، ذرا نہیں گھبرا رہا ہے، جدھر اشارہ ہوتا ہے ادھر ہی جا رہا ہے۔ جان کی بازی لگانی اوکھی ہے، اور جو لوگ مرنے اور ڈوبنے لگتے ہیں تنکوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ ڈوبنے والا ڈوب رہا ہو، اسے تنکا بھی نظر آئے پکڑتا ہے، شاید بچ جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے کہ جبریل فرشتوں کی قطار سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی خلیل ایک مرتبہ ہاں کر، نہ رہے گا چکھا نہ رہے گی نار، ہم اس کو ابھی ایک پر ماریں گے بجھا ڈالیں گے، تو ہم سے بول تو صحیح۔ عمر کتنی خلیل اللہ کی؟ 17 یا 18 سال۔ ہمارے ہاں 40 50 70 سال کے ہو گئے، ہماری حالت یہ ہے، وہ ابھی اٹھتی جوانی ہے۔ 18 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جبریل کو کہا کہ میری مدد کے لیے آنے والے سارے فرشتوں کی برات لانے والے، تو میری مدد کو تو آیا، پر اتنا بتا کہ میرے مالک کو خبر ہے، میرے سجن کو پتا ہے کہ میں جلنے لگا ہوں۔ کہا اسے سارا پتا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ کہا تو بیچ میں کیا لینے آیا ہے؟ میں جانوں میرا یار جانے، میں جانوں میرا پروردگار جانے۔ یہ مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ پھر منزل آئی کہ گھر کہاں ہے، مکہ کہاں؟ اپنی محبوب بیوی کو اٹھا، اپنے اس بچے کو 80 سال تک دعائیں مانگ مانگ کے جو بیٹا مانگا، آرڈر ملا، اسے اٹھا لے جا اجڑی بستی میں، نہ بندہ نہ بندوں کی ذات، نہ کوئی شجر نہ کوئی بشر، نہ پانی کا نام۔ منٹ لگایا، بیوی بچے کو سواری پہ چڑھایا، آ کے مکے کی بستی میں بٹھایا، نہ بندہ نظر آیا نہ بندے کا سایہ نظر آیا۔ وہاں بٹھا کے پلٹا روتا ہوا، کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، لے او یار حوالے رب دے۔ کیا مقام، کیا شان ہے! بیوی اٹھ
کے جب دیکھا سر کا سائیں، سر کا تاج اجڑی جگہ پہ، میرے دودھ پیتے بچے کو چھوڑے جاتا ہے، ہم سے منہ موڑے جاتا ہے، سارے رشتے پیار کے توڑے جاتا ہے۔ پاک بی بی نے آواز دی، اللہ کے خلیل، کوئی غلطی ہوئی ہم سے، کوئی گناہ ہوا ہم سے، کوئی کمزوری ہوئی ہم سے، کوئی نافرمانی ہوئی ہم سے کہ اس ویرانے میں چھوڑے جاتے ہو، سارے پیار کے رشتے توڑے جاتے ہو، کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو؟ خلیل اللہ نے دل پہ قابو رکھ کے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بی بی نے کہا کیا مالک کی مرضی یہی ہے؟ ذرا سا سر ہلایا، وہ جو تھا خلیل اللہ کا جایا، وہ پانی کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ بی بی نے صدا لگائی، جانے والے پھر تو چلا جا، اگر مالک کی یہی رضا ہے تو ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں، جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے، تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا۔ میرے پیاروں، اتنی بڑی ہستی، پھر کعبہ بنانے کا وقت آیا، رب نے انہی کے ذمے لگایا۔ حضرت خلیل اللہ نے بیٹے اسماعیل کو کام پہ لگایا، مقدس ہاتھ، پاک ہاتھ، عظیم ساتھ، باپ بیٹا دونوں عظیم ہستیاں جن کے نام سے گونجتی ہیں اب بستیاں، یہ ہیں وہ ہستیاں۔ دونوں نے کعبہ بنانا شروع فرمایا، جب کعبے کو مکمل فرمایا، اب خلیل اللہ نے ساری محنتوں کا ثمر مانگا۔ جس کے لیے میں نے تمہید باندھی، اب آ گئی بات، جتنی قربانیاں دیں، اب رب سے ان قربانیوں کا ثمر، مزدوری، اجرت مانگنے کا ویلا آیا۔ اب اللہ کا خلیل کعبے کے پاس آیا، ہاتھ اٹھایا، بیٹے کو پہلو میں کھڑا فرمایا، کھڑا کر کے کہا میرے بچے اسماعیل، میں دعا کروں تو آمین کہنا۔ اب مانگا کیا؟ یہ نہیں مانگا رب اردن کو آباد کر، فلسطین کو آباد کر، عراق کو آباد کر، اپنی بستی کی خیر نہیں، بلکہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ او میرے پاک پروردگار، او میرے سونے رب، او میرے سونے اللہ، میں نے تیرا گھر بنا ڈالا، میں نے تیرے کعبے کو مکمل فرما ڈالا، میں نے تیرے گھر کو بنایا، اب میں نے تیرے سامنے اپنی نیاز مندی کی جھولی کو پھیلایا۔ سن خدایا، گھر تیرا میں نے بنایا، ابھی امام کیوں نہیں آیا؟ خطیب کیوں نہیں آیا؟ مسجد بنے تو مسجد بغیر امام کے، خطیب کے، مسجد بھی سوچتی ہے، دعائیں کرتی ہے، مولا میں تو ہوں پر میرا چلانے والا، میرا اس سلسلے کو آگے بڑھانے والا۔ اب حضرت خلیل اللہ نے کہا ربنا، او میرے سونے رب، بڑا میری آبادی کا سبب، وابعث فیہم رسولا، جیسے تیرا گھر عظیم اور بڑا ہے، اس گھر جیسا کائنات میں گھر نہیں ہے، تو امام بھی اتنا بڑا بھیج کون سا؟ وابعث فیہم رسولا، سارے رسول تھلے تھلے
تے جیڑا تیرے کول بیٹھا ہے بلے بلے تے ساری دعا ایوے کہ تو انہوں گھلے تاکہ تیرا نظام زمین تے چلے ربنا یہ کس کی ہے دعا خلیل اللہ کی ہے کہاں قرآن میں بتائی کس نے رب نے مانگ رہے ہیں خلیل اللہ کہہ کیا رہے ہیں وَبْعَثْ بھیج اللہ اکبر بھیج انہوں آکھید ہے جیڑا پہلے موجود ہوئے جیڑا نہ ہوئے نو آکھید پیدا کر تے رب نو حضرت خلیل نے آکھیا انہوں نے بھی پتا سی کہ محبوب کتھے نے وَبْعَثْ ربا بھیج کنو بھیجاں رسولہ اے جڑے ویلے اے نا دے اتے دو زیران زبران لگ جاون تے علمی دنیا میں آدھے نے اے جڑیاں تنوینہ نے اے تعظیم دیا نے اے انڈیکیٹر نے کہ عام رسول نہیں منگیا او رسول منگیا جڑا رسولان دا سردار ہے او رسول منگیا جیڑا نبیان دا بادشاہ ہے جیڑا عرش دا صدر نشین ہے ربا اس رسول نو بھیج اور کوئی نہیں چاہیدہ سانو ہوئی چاہیدہ ماشاءاللہ بابا بلے شاہ کیا کہنے ادھوں قرآن بولیا ادھوں قصور دا مہمان بولیا بس زبان دے وچ فرق ہے قرآن دی زبان عربی ہے تے بابے بلے شاہ دی زبان پنجابی ہے قرآن نے دے لفظ نے ربنا وابعث مولا بھیج تے چانو اور چاہیدہ کوئی نہیں ہوئی چاہیدہ ہے بلے شاہ ہورا نے ترجمہ کر چھڑیا آدن اکو چلو تو انہوں عربی سمجھ نہیں ہوندی اے تے آنی ہے اکو رانجھا مینوں لوڑی دا اکو رانجھا دوجا کوئی نہیں لفظاں دے ہوتے ایک ایک لفظ بول دا ہے اکو رانجھا مینوں لوڑی دا لفظ جدو آندہ ہے نا رانجھا کئی مولویاں دے دماغ نو پھر جاندہ ہے مانجا جی ظلم نہیں کمایا رانجھا کتھے قرآن تے کتھے رانجھا اے جتنے ہونے نا ادھورے اللہ انہوں کرے پورے اے نرے فتورے سمجھ انہوں نہیں آنائی وہ تو باں کرن لگ پہن گے لڑن لگ پہن گے فتوے دھرن لگ پہن گے جتھے وے کو تھے مرن لگ پہن گے ہوئے جو ادھورے کو رانجھا او تکو ظلم کیتا آکھن کے بلے شاہ نو ظلم کیتا بلے شاہ ایک کنو رانجھا آکھی جاندہ ہے بلے شاہ کھیا توڑا رانجھا ہو رے ساڑا رانجھا ہو رے حضرت علی حیدر رحمت اللہ علیہ انہیں آکھیا جے تینوں سمجھ نہیں آئی تے میں سمجھاواں آدن الف الست ازل دیاری لگ رہی ہیر یتیم دی ہے نی میں وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا نی میں وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا میں نو قسم تے عرش عظیم دی ہے اندے مونڈے اتے کملی مزمل والی اتے ہاتھ کھنڈی حامیم دی ہے علی حیدر رانجھا اج پچھاتا او تا ظاہر صورت میم دی ہے اس واسطے حضرت بھلے شاہ نے ٹھیک آکھیا ایک قرآن جا ایک اور بابا بولے او دے کہ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے مدینہ پاک دیاں رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھننو جڑے ویکھ آئے نے او بھی روندے نے جنہ نہیں ویکھیا
ایک روندے نے جنہاں ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں، کیوں تو رانجھا سب دا سانجھائے، تینو گھلدا آپ سلام خدا، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں، بلے شاہ جی تے واہ جی فرما دے نے مولا ایک رانجھا مینوں لوڑی دا، کیڑا اگوں گل کھول دیتی، جے دے سر تے میم مروڑی دا۔ اے بابے جدوں پہلی گل فرما دے نے کئیاں نوں وٹ چڑھ جاندے نے، کی فرما دے نے اگوں انہاں دی بھی عادت ہے، اے بابے جتنے بزرگ نے جڑے صوفیاء نے، اے یار دی گل پردے وچ رکھ کے بول دے نے، اگے جا کے کھول دے نے، سنن والے پہلے ڈول دے نے، اے کی پہ بول دے نے، بزرگاں نے پہلے بولیا، جیڑے ویلے مفتی ڈولیا، پھر انہاں مسئلہ کھولیا، پہلے آکھا ایک رانجھا مینوں لوڑی دا، اگوں کھول دیتا جے دے سر تے میم مروڑی دا، جے دے سر تے میم مروڑی دا، اگوں آدھے نے کن فیکون، تو پہلے لگیاں اے نیوں نہیں لگڑا چوری دا، تو کل بنیا آدم کل بنیا، اے زمین اسمان کل بنے، او سونا اللہ تے او دا پیارا محبوب او مہر علی رل دوہیں بیٹھے۔ ان بزرگوں کی کیا کہنے، یہ علاقے ان کے جدا جدا، علاقے ان کے الگ الگ، زبانیں ان کی جدا جدا، لیکن اندر سے یہ ایک ہیں، اندر سے یہ ایک ہیں، اس لیے یہ نیک ہیں۔ تے جڑے ساڑے آلے کھاتے اتھوں ان کا اتحاد ہے، نہیں سمجھ آئی، اوپر سے ان کا اتحاد ہے، اندر یہ ساری ابلیس کی اولاد۔ پی ڈی ایم آج کل نواں اتحاد نہیں بنے آکی، پی ڈی ایم ویچی او دے نونے، ویچی او دے پیے، ویچی پتہ نہیں کی کیے، ہیے کے شیے، پتہ نہیں کی کیے، ان کا اتحاد ہونے پتہ نہیں کوئی بندہ پہ رستے دسدہ سی، انہیں آکھیا اے غیر فطری اتحاد، اتوں سینے نال سینے ملان دے نے، بچوں چھریاں ایک دوجے نو چلان دے نے، اونج اے متحد نظر آن دے نے، تے ایک دوجے بابے بولے، انہیں آکھیا ہڈی سوٹتے پھر انہاں دا اتحاد ویک، نہیں سمجھ آئی۔ ہن فضل الرحمان بھی اتھے، تے چاچا زرداری بھی اتھے، تے شریف النسل بھی اتھے، تے ساری بے عقل بھی اتھے، تے انہاں دا حضرت با یزید بستامی جا رہے تھے، ساتھ آپ کے فقیر تھے، کتے بیٹھے تھے کٹھے، تو ایک فقیر نے کہا سرکار ایک کتے کتنے متحد ہیں، کتنے پیار سے کٹھے بیٹھے ہیں۔ بابے حضرت با یزید بستامی نے مسکرا کے کہا پترا اے اتحاد عارضی ہے، انہاں کہا او کنج، فرمایا ہڈی سوٹتے پھر ویک فضل الرحمان کتھے، اس واسطے دنیا دور تے طالب کتے رل مل دوہاں تانی، ہڈاں اتے ہونٹ انہ دے ایمیں عمر ویہان۔ یہ جھوٹی نسلیں، یہ گندی شکلیں، ان کے سینے
سینے ملتے ہیں، ان کے اندر میں کٹاریاں ہیں، تلواریں ہیں، یہ اوپر سے ایک ہیں، اندر ان کے چھیک ہی چھیک ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ والے ہیں، قصور میں بلے شاہ ہے، گولڑے میں مہر علی شاہ ہے، بولی سن ادھر مہر حضرت بلے شاہ بولا، اس نے کہا کن فایا کون، اگے تھی لگیاں اے نیوں نہیں لگڑا چوری دا، ای قرآن جا ادو مہر علی شاہ بولیا پوٹھو ہار دی بولی وچ، انہیں آکیا کن فایا کون، تے کل دی گل اساں پہلے پریت لگائی، ازامی سانو اے پہ دس دے بوٹے بیلے کاہی، اوے تین میندہ حرف نشان نہ آ، تین میندہ حرف نشان نہ آ، جدوں دتی میم گواہی، مہر علی رل دوہیں بیٹھے تے جد حب دوہانو آئی۔ ہون سمجھ آئی اکو رانجھا، حضرت خلیل اللہ کی دعا کیا کہا، مولا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا اسی مکے کی بستی میں سے وہ شان والا، وہ آن والا، وہ اچھی شان والا، وہ بلند مقام والا، وہ درود و سلام والا، وہ سونے نام والا، اس کو بھیج، اس کو۔ کیا کمال لفظ ہے قرآن پاک کے، کیا حسین دعا ہے خلیل اللہ کی، مانگا بھی تو کیا ایک قطرہ چشم تصرفات، ساغر تیرے سوال پہ ہم رقص کر گئے۔ خلیل اللہ نے کعبہ بنایا، پھر جھولی کو پھیلایا اور نعرہ میرے نبی کے نام اور ذکر کا لگایا۔ ابھی بھی پوچھتے ہیں تم نے میلاد کیوں منایا؟ پتہ نہیں انہوں کینے پڑھایا۔ اب بھی پوچھتے پھرتے ہیں ذکر تم نے کیا؟ میں نے کہا ہم تو کل پیدا ہوئے، 5000 سال پہلے، یہ کون ہے جو میرے نبی کے ذکر کے چرچے فرما رہا ہے؟ یہ کون ہے جو نعرے لگا رہا ہے؟ مولا بھیج اسے، اب کرم فرما۔ اب جو کہنا میں چاہتا تھا، مانگا خلیل اللہ نے، اسماعیل ذبیح اللہ نے، تے ملیا کنانو؟ اصل گلتے اے سوچنی ہے، منگڑ والا ہو رے جنوں ملیا اے ہو رے، انو آخ دینی ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا، وانیو ستیاں نو ایک چم دیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت واڑ دیندہ پھڑ کتیاں۔ یہ اس کا خالص فضل ہے، یہ اس کی خالص رحمت ہے، ورنہ میں اور آپ کس کھاتے میں، کس شمار میں، کس قطار میں، کیا ہم اس قابل تھے کہ نبیوں کا نبی ہمارے حصے آتا؟ یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا، اللہ اکبر، یہ رب کی خاص عنایت ہے۔ میں نے جس بابے کا ذکر کیا، اس بابے نے کہا رب تعالیٰ نے نہ ہماری عقل دیکھی، نہ ہماری شکل دیکھی، نہ ہمارے اعمال دیکھے، نہ ہمارے احوال دیکھے، اس نے دیکھے تو آمنہ کے لال دیکھے۔ اس نے ان نکموں کے اندر اپنا محبوب بھیج دیا، انہیں عطا کر دیا، اور خود حضور فرماتے تھے میری امت میں تمہارے حصے میں آیا۔ نہیں سمجھا؟
حضور کی زلف کا بال بھی کسی کے حصے میں آ جائے، حضرت انس فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے حضور دا ایک وال مینوں ملیا تے میرا عقیدہ ایوے ساری دنیا تے دنیا دے اندر جو کچھ ایک پاسے تے یار دی زلف دا وال ایک پاسے تے جدی زلف دے وال دا ایک کمال او خود پورا آمنہ دا اللہ ملیا کنو تہانو تے سانو تے یاد رکھو اسی ودنا لوہا لکڑی دے نال رال کے او بھی تر جاندہ ہے، او بھی سفر نال کر جاندہ ہے، فرمایا ہے تے ڈاڈے ہی نکمے سو پر جدے نال لگ گئے ہو نا ہن نکمے ہو کہ بھی بڑے کام دے ہو گئے ہو، انہیں کام دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جدوں ساڑیاں صفتاں سنیاں نا اے انج دی امت انج دی انہاں کیا ربا اے امت میرے کھاتے پا دے تے رب آکھیا سی فیصلہ کر چکے ہیں اے پاک محمد نو دے چکے ہیں، انہاں نے پھر خالی ہاتھ ملیا انہیں کہا جے اے میرے نہیں بن دے پھر میں نو انہاں دے ویچ رکھ دے یار دا امتی کر دے، اپنا ویٹ سمجھ نہیں آیا، ریٹ سمجھ نہیں آیا، اس کو کہتے ہیں دال دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی تیری رحمتاں دا کھلیا ویک بوہا لیکے برے اعمال میں بھج پئی نہیں آسرا ہور بے آسری نو تیرے آسرے تے میں بھج پئی میں کم بخت چنڈال کمینی دی حیدر تساں بھلیاں دے گل لج پئی، اللہ اکبر کیا مقام مل گیا ناکارہ قوم کو، کیا شان مل گئی، حضور فرماتے ہیں قیامت کا جب دن آئے گا ہر امت تھلے تھلے حدیث کے لفظ آنا و امتی علی تلن یوم القیامہ، ہر امت تھلے تھلے میں تے میری امت بلے بلے تے سونا کملی والا جنہ دے رلے پھر سب کچھ انہ دے پیران دے ہے کہ نہیں، ساڑھا دے وچ کیڑا خرچہ ہے، ساڑھی کیڑی کمائی ہے، اے رنگ مصطفیٰ ہے جیڑی رنگن رب سانو چڑھائی ہے، اے یار دی ساتھ والی بات ساڑھے کم سارے رسول سارے قرآن پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا ہر زبان پہ تالا ہوگا، حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم یوم القیامہ، جب ہر زبان پہ قیامت میں تالا ہوگا بولن والا کلا کملی والا ہوگا، تے رفیق و مقدمہ کیوں ہارے، رفیق و مقدمہ کیوں ہارے جے دے ولو محمد وکیل ہوئے، جنہ دا وکیل میرا کملی والا، وفاواں ویکھ اپنیاں اداواں ویکھ انہاں دیاں وفاواں ویکھ، قیامت کی ایک اور حدیث، قیامت کا دن ہوگا اللہ نبیوں کی پیشی بھی لگا دے گا اور حضرت نوح کو اللہ بلائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح ڈیوٹی پوری کیتی، ربا میں بالکل کیتی، 950 سال لائے نے، بندہ مہینہ محنت فرماوے جے پھل نہ آوے آدھے تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، حجرہ نہیں صحیح تو لاہور صحیح، منٹج نہیں بدل دے، 950 سال جس نبی رو رو کے رب دا نہ لیا، نتیجہ گنتی دے بندے صرف مننے باقی پھر نہیں مننے، تے رب نے انہوں ہی بلا لیا، 10 کی تئی، انہاں کیا ربا ڈاڑھا سمجھایا پر ایک بھی مننے چ نہیں آیا، اللہ پاک کہے گا زدی گھٹیا امت کو بلاؤ، جب امت بلائی جائے گی ایسے نامراد، اللہ پوچھے گا تم نے کیوں نہیں مانا میرے نوح کی بات، اتھے بھی مکر جان گے، بڑے تگڑے نے اتھے بھی آکھن گے ربا آیا ہی کوئی نہیں، آیا ہی کوئی نہیں، اچھا
اللہ فرمائے گا نو یہ تو کہتے ہیں آیا ہی کوئی نہیں۔ حضرت نو علیہ السلام کہیں گے مولا 950 سال لائے نے، یہ جھوٹ بول دینے۔ اللہ فرمائے گا اگر تو سچا ہے تو گواہ پیش کر۔ اگر نو علیہ السلام سچے ہو تو گواہ پیش کرو۔ بس اتنا کہنا ہوگا۔ حضرت نو علیہ السلام قیامت میں محشر میں عرض کریں گے مولا پاک محمد کی امت میری سچائی کی گواہ ہے۔ جے سچ پوچھتے ہوتے آپاں بھی تے عدالت وچ سچیاں گواہاں نہیں دیندے، تیار کھلوتے نے 500 دے ہوتے، بریانی دی پلیٹ کھوائیا تے جھوٹی گواہی لوائیا تے پورا پنڈ نال چاہیا۔ اساں کوئی کمی کر دیں، لیکن قیامت کے دن ہمارا ویٹ بنے گا، ریٹ۔ جب ایک نبی کہے گا میری سچائی کے گواہ، میری صداقت کے گواہ حضور کی امت، وہ تم بھی ہو وہ ہم بھی۔ جب اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بلائے گا ساری امت میدان حشر میں چل کے، اے جدوں بندہ کسے دا گواہ بن کے جاندہ ہے نا، نہیں سمجھ آئے، پھر او دا ویٹ ہوندہ ہے، او دا ریٹ ہوندہ ہے۔ او دا اے جڑا چوپرجی بابے دا ہوٹل ہے، او دی دیسی مرغی کھاوانگا پھر میں گواہی ہائی کورٹ دے مانگا۔ کیوں وہ مرغیاں دیسی کھا رہے ہیں؟ گواہی دین جو نو علیہ السلام کہیں گے یہ امتی رسول اللہ کے میرے گواہ ہیں۔ جب ہم چلیں گے حضور، ہم چلیں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا کیا بولتے ہو، نوح سچا یا اس کی امت سچی؟ اللہ اپنے صدقے رسول کے ہم پہ کرم فرمائے گا، ہم پوری سچائی کے ساتھ کہیں گے مولا اللہ کا نبی نوح سچا۔ لیکن ہمارے گواہی کے اوپر جرح ہو جائے گی، بحث ہو جائے گی، تنقید ہو جائے گی۔ کیا مولا اے جڑے گواہی دے رہے نے اے تے ہے ہی نہیں سن، جڑا موقع تے ہی نہیں او دی گواہی دی کی حیثیت پوچھا جائے گا ہاں بھئی تُسی تے موقع تے ہے ہی نہیں سو، ایمیں ایڑیاں چک چک کے گواہیاں دیتی جاندے ہو۔ اللہ اکبر، ہم عرض کریں گے مولا ہم نے اس لیے گواہی دی ہے کہ یہ بات ہمیں ہمارے سونے پاک محمد نے بتائی ہے۔ جب میرے نبی کا نام آئے گا نقشہ عدالت کا بدل جائے گا، اللہ سونے پیارے حبیب کو بلائے گا۔ امت ٹھیک ہے، وہی سوال ہے نا پرانا، نوح علیہ السلام سچے ہیں یا ان کی امت سچی ہے؟ اب حضور کو کیا جواب دینا چاہیے؟ چلو تھوڑے کو بھی ایک سوال کر لو۔ سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سچے یا انہاں دی امت سچی؟ تے جواب کی آنا چاہیے ہے؟ اللہ سلامت رکھے، نوح علیہ السلام سچے ہیں، بالکل ٹھیک۔ یہ جواب آنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، لیکن سنو حضور کیا عرض کریں گے؟ حضور سے اللہ پوچھ رہا ہے نوح سچے ہیں یا ان کی امت؟ سرکار اللہ کی رحمت پہ نظر رکھ کے بولیں گے یا اللہ میری امت سچی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اگو رب پوچھ سکتا ہے انہاں دا میں نا ہی نہیں لیا تے تو خواہ مخواہ انہاں نو ویچ، میں تے تیری امت دی گل ہی نہیں کی تھی تے تو امت نو خواہ مخواہ ویچ لئی ہونا ایک ہی گل۔ لیکن میرا رب یہ نہیں فرمائے گا امت کو بیچ میں کیوں لائے ہو، کیونکہ جواب تو وہی ہے۔ ہم کہہ آئے تھے نوح سچے، اب حضور نے ایک تیر سے 2 شکار، واہ مدنی سرکار، آپ نے نوح کو بھی سچا فرمایا، ہمیں شامل کر کے اٹھایا۔ مولا ہووے میری امت تے بولے جھوٹ اے ہو نہیں سکتا، میں محمد گواہی دینا میری امت سچی ہے، سچی ہے۔
واہ ایسے کوئی نبھاتا ہے، ایسے کوئی توڑ چڑھاتا ہے، ایسے کوئی گرے ہوں کو اٹھاتا ہے، ایسے کوئی نکموں کو گلے لگاتا ہے۔ یہ نبوت کا لکھ داتا ہے جو ہر منزل پہ کام آتا ہے۔ اس لیے حضرت علی حیدر شاہ آپ رویا بھی کرتے تھے، میرے نبی کے تذکرے بھی کرتے تھے، اور وہی بولی بلے شاہ والی پردوں میں رکھ کے حضور کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ سب سیالانو ویکھنی مائے۔ ہائے ہائے، ان پہلا فکرہ وہی آ گیا نا بلے شاہ والا، تے کئیاں دے دماغ وچ وٹ پہ جان گے اس سیال وچ کتھوں آ گیا تے رانجھا صاحب کتھوں آ گیا۔ سب سیالانو ویکھنی مائے، میرا رانجھا راٹھ چنا دائی۔ سب سیالانو، ہائے ہائے تسی سیال سمجھے ہو جھنگا لے، اے سیال کوئی اور نہیں، اے دے وچ نوح بھی ہے، اے دے وچ یعقوب بھی ہے، اے دے وچ داؤد بھی ہے، اے دے وچ سلیمان بھی ہے۔ سب سیالانو ویکھنی مائے، میرا رانجھا راٹھ چنا دائی۔ سب پیغمبر مولا بھیجے، پر احمد کون صدام دائی۔ رب موسیٰ نال کلام کرے، انہوں اپنے کول بلام دائی، انہوں اپنے کول بلام دائی۔ حیدر نو جے نواز دے میں اے طالب روزے دی چھاند آئی۔ اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں جو تمہارے حصے میں آیا، میں کوئی گری پڑی چیز نہیں تھا، میرے مانگنے والے نبیوں کے بھی پیارے تھے۔ وہ جھولیاں پھیلا کے کہتے رہے مولا سانو دے دے، سانو دے دے، لیکن رب نے کہا خلیل بھیجوں گا اسے۔ پھر حضرت ابراہیم گئے، پھر حضرت اسماعیل آئے، پھر یعقوب آئے، پھر یوسف آئے، آتے رہے نبی، جھولیاں پھیلاتے رہے نبی۔ کیونکہ تیسرے سپارے میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جس نبی کے بھی دور میں میرا پاک محمد آئے گا، وہ اپنے جھنڈے جھکائے گا، نعرے میرے محمد کے لگائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر۔ یہ وعدے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لے رکھا تھا۔ اس لیے ہر نبی جب تشریف لاتا اپنی امت کو الرٹ فرماتا کہ یاد رکھنا اگر تمہارے دور میں وہ نبی آ جائے تو پھر ہم نے سر جھکانا ہے، پھر نعرہ اسی کا لگانا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کا جب دور آیا، حضرت عیسیٰ نے دو کام کیے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ یہ سورت صف 28واں سپارہ اللہ کا قرآن، حضرت سیدنا عیسیٰ نے دریائے اردن کے کنارے پہ کھڑے ہو کے لاکھوں یہودیوں اور اپنے ماننے والوں کے سامنے کہا کہ میں دو کام کرنے آیا ہوں، ایک تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، دوسرا جو میرے بعد آنے والا ہے جس کے دم سے کائنات میں اجالا ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ نے جب حضور کا ذکر فرمایا، امت نے جوش میں آ کے نعرہ لگایا، کہا عیسیٰ وہ کب آئے گا؟ وقت بتا وہ کب آئے گا؟ کہا یاتی من بعدی، میں نے جانا ہے اس نے میرے بعد، یہ زمانہ ہے،
میں نے جانا ہے، اس نے آنا ہے۔ انہوں نے اب جو سوال ہے وہ اس سے بھی عجیب ہے، انہوں نے کہا ادا نا دس کی ادا پہلے نا دس جیڑا آن آلا ہے ادا نا کیے۔ میں تواڈے کولوں پوچھدا اے تسی جڑے ایتھے اے حجرہ شاہ مقیم شریف دے علاقے دے پیارے ہو، اے تواڈے کول بچے دا نا پہلے رکھیا جاندا ہے یا بچہ پہلے پیدا ہوندا ہے؟ اچھا مبارک، لاہور وچ بھی سنا اے ہی ہے، پہلے بچے پیدا ہوندے نے، پھر کچھ دن 6-7ویں دن پھر خیرات ہوندی ہے یا جو بھی بات ہوندی ہے، پھر نہ چنیا جاندا ہے تے بچہ جنہ سونا تے اچا تے سچا تے وڈیرا وڈے گھر دا ہوئے انہاں نہ لیٹ بھی وہ نہ لبدیاں ٹائم لگ جاندے۔ لوگاں نے 8 مہینے بھی انتظار کیتی رکھیا بھئی نہ لبو، نہ نہیں پیا لبدا تے بندے پہلے پیدا ہوندے نے پھر نہ رکھیا جاندا ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے میرے نبی دے درمیان 500 سال دا فاصلہ ہے تے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت دے اگے تے بنی اسرائیل دے اگے تقریر پہ کر دینے، انہاں آکھیا آن آلے دا وقت تے دس دیتائی نام ہی دس دے۔ اگو جواب اے چاہیدہ سی کہ بندے دیو پترو انہوں آن تے دیو نہ رکھیا جائے گا پھر پوچھ لینا۔ انہاں منٹ نہ لایا، قرآن نے اللہ نے بتایا، کہا من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آ رہا ہے نام اس کا احمد مجتبیٰ ہے۔ اور لوگوں یہ کیا ہے ابھی میلاد ہوا نہیں نا، یہ ہن اسی پہ اشارہ ہے کن فیکون تے کل دی گل اساں پہلے پریت لگائی۔ یہ تو قرآن پاک ہے۔ انجیل جو عیسائیوں کی کتاب ہے، انجیل برنباس، اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں کہا نا کہ وہ آ رہا ہے اور میں نے جانا ہے اس نے آنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو کہیں خود وہ مسیح تو نہیں ہے جس کی خبر موسیٰ دے گئے تھے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا نا میں وہ نہیں ہوں، وہ تو وہ ہوگا کہ انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلی کے اشارے پہ چاند ناچنا شروع کر دے گا، جس کے جھولے کو فرشتے جھلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا وہ تو وہ ہوگا، آپ نے کہا میں تو اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں، وہ اتنا اونچا ہو، اور اگر اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کا مجھے موقع مل جائے، عیسیٰ نے کہا میری شان بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری عظمت بڑھ جائے، میں تو اس کے آگے چیخنے والی آواز ہوں۔ میں اس کے آگے، یہ چیخنے والی آواز کا مطلب کیا ہے؟ ابھی حاجی صاحب گاڑی چلا کے آیا، اگے آ گیا اپنا بھائی چودھری صاحب، انہیں آ کے موٹر سائیکل اگے لا دیتا، ہن انہیں آ کے ذرا پاسے ہو، یہ جڑا اگے لگا کھلوتا سی نا ارشد، یہی وہ چیخنے والی آواز۔ مثال میں دے رہا ہوں، کوئی VVIP یعنی پریزیڈنٹ CM PM آ رہا ہے، آگے پولیس والے ایک موٹر سائیکل لگا لیتے ہیں، اس پہ لگا ہوتا ہے ہوٹر اور لال بتی چمک رہی ہے، ہوٹر بج رہا ہے اور اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں، پاسے ہو جاؤ پیچھے۔ VVIP موومنٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اسی تے وہ اگے نسن والی موومنٹاں صدر نشین دیوان حشر دا پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش یہ صوفی ٹھیک بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں صدر نشین دیوان حشر دا، صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امام کل نبی محتاج انہاں دے تے نفراں وانگ غلام، عیسیٰ خاک انہاں دے دردی تے گھن تیمم کردہ، تاہی دست مبارک اس دا تے شافی ہر ضرر دا تے موسیٰ
خضر نقیب انہاں دے تو انہوں جے پنجابی بھی نہیں سمجھ آنی تے پھر تو انہوں اللہ ہی سمجھے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی کتھے سپاہی تے کتھے بادشاہ سارے نبی سپاہے تے میرا پاک محمد نبیاں دا بادشاہ ہے تے جیڑے دن بادشاہ آیا ہے امت نے رج کے جشن منایا ہے اے اج اسامی مسجد تو میں آکھیا میاں اج مسجد دے وچ ڈاڈا دل لگدا سی تے تو سانو کتھے لئی جانا ہے آدا ہے اتھے بندے سمان دے نہیں میں کہ چلو پھر تے ٹھیک ہے تاکہ فضاواں بھی تکن تے ہواواں بھی تکن تے اے سبزہ بھی تکے تے انہاں بھی پتہ لگے رسول دی امت گج وج کے اپنے نبی نو یاد پہ کر دی یاد رکھنا اے ٹینٹ تے اے اتے جڑی چھت تے اے جڑا گھائے اے بھی ساڈا گواہ ہے اور ایک اور گل تو انہوں دس دے میں بھی دنیا دے وچ پھردا رہنا جوگیاں دی طرح اے توہانو مبارک تے سانو مبارک اس دور دے اندر مینو اللہ پاک دی عظمت دی قسم ہے ایک بھی امت نہیں کسے نبی دی جیڑی انج پیار دے نال اپنے نبی دا ذکر سن دی تے سنا دی ہوئے ایک بھی امت نہیں اے میرے نبی دی شان ہے کوئی امت نہیں ہے ایسی جو اس طرح دیوانوں کی طرح آپ مجھ سے زیادہ عزت والے ہیں آپ نیچے تشریف فرما ہے مجھے آپ نے اوپر کیوں بٹھایا میری شکل دیکھنے کے لیے نہیں آپ نے کہا کہ ہم اس بندے کے منہ سے اپنے نبی کی باتیں سنیں گے آپ سونے نبی کی باتیں سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے تو فرشتے بھی رشک سے تکتے ہیں اور میرے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایک مبارک ہائے ہائے تمہیں ایک مبارک اور تمہارے بعد جو قیامت تک آئیں گے انہیں 7 مبارکیں صحابہ نے کہا حضور اساں توانو تکن والے توڑے سامنے بہن والے توڑے مٹھی زبان تو سنن والے سانو ایک مبارک انہوں 7 مبارکاں فرمایا تساں ویکھے آئے تے منے آئے انہاں ویکھے آ نہیں نعرے پہ مار دینے بے کے پہ پھکار دینے محفلاں پہ منا دینے کتھو کتھو پہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں ہم میں کون سی بات ہے ایسی وقت کہہ رہا تھا نا تم میں کون سی بات ہے ایسی اتنے اچھے کیوں لگتے ہو اے اساں نکمے نہ عمل نہ شکل نہ عقل تے سانو نبی دے طرفوں 7 مبارکاں تے نبی دی 1 مبارک کروڑ مبارکاں تے حاوی تے میرے نبی نے صحابہ نو 1 تے سانو منہ تکو ساڑا حال ویکھو تے مبارکہ تکو 7 اچھے ود صدیق بھی پیچھے ہو گئے تے عمر بھی عثمان بھی علی بھی تے وہ جنت دی کلی بھی مدینے دی گلی بھی لیکن آگئی یہ جھلی بھی 7 مبارکہ مولانا روم نے مسئلہ سمجھایا انہاں آکھیا اصل چکر اے ہے کہ ایک دن بادشاہ ہارون الرشید ملکہ زبیدہ نو نال لے کے سیر تے ٹریا تے آیا دریائے دجلہ دے کنارے اٹھے بیٹھے سن ایک دیوانے تے پاگل تے مجنوں بہلول پیارے تے بہلول نو ویکھیا نا بادشاہ تے او دی ملکہ نے تے او بیٹھا کھیت دا سی دریا دے کنارے دیندہ سی ریت دے وچ پیر تے اتے بناندہ سی
یہ تمہوں تے چوکھا پتہ ہونا ہے نا، ہن شہر والے بیچارے نے کی پتہ کہ یہ گھر انج بنائی دین۔ اللہ سلامت رکھے، پیر دینا اتے مٹی شٹی پھیٹ کرنی، پیر کٹ لینا، لو جی پلازا تیار ہے۔ اے جے گھر بن گیا ہے تے بابے ہو نہیں بیٹھے کھیڈن دریا دے کنارے، ساری دنیا جنہوں پاگل آکھ دی سی، نا سی ادا بہلول تے حضرت بی بی زبیدہ ہارون الرشید کی ملکہ، اس نے کہا کہ اے بابا جی کیا کر رہے ہو، فقیر سائیں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بے نیازی سے کہا ویخ دی نہ جنت اچ گھر پہ بنانا، جنت اچ گھر پہ بنانا۔ تے انہیں او بھی ملکہ سی، انہیں آکھیا اے ویچنے نہیں تے انہیں آکھیا اور بنا کس واسطے رہے ہیں، ویچن واسطے ہی بنا رہے ہیں، ایک کی مول لگتا ہے؟ انہیں آکھیا 10 درہم کٹ، انہیں 10 درہم بادشاہاں دے اگے کی اوقات ہے، ٹکا پیسہ بھی نہ ہویا، انہیں کڈے 10 درہم تے حضرت بہلول نے ہاتھ انج ٹکایا، او محل سدھا دریا ویچ وگایا تے جڑا پیسہ آیا او بھی مچھیاں دے ادھے وگایا تے بادشاہ مولویاں دی طرح ناراض ہو کے بولیا، انہیں آکھیا بڑی ضعیف الاعتقاد ہو، تیرا عقیدہ بڑا کمزور ہے، یہی تو کسی کو روٹی لے کے کھلا دیتی کسی کام تو آتی، اس پاگل کو تو نے 10 دیے ہو، گھر بھی گیا تے 10 بھی نال زائے کر چھڑے نہیں تے اگو ملکہ سی، انہیں آکھیا تیرے پلوں دیتا ہے دیون سخی تے سڑن شوم، اے میں اپنے پلوں دیتا ہے، تو کیوں پیا خواہ مخواہ بحث کرتا ہے؟ اپنی دولت اپنے کول رکھ تے ساڑے نال انٹرفیئر مت کر، تے پڑھی لکھی بیوی ہوئے تے پھر انجی ہوندہ ہے، میرے نال بحث نہ کر، میں اپنے دیتن فقیر دا دل خوش ہو گیا، چھاڑ اس بحث نو۔ انہیں آکھا چلو تیری مرضی، ہوں میں کیا آکھا میرا کم سمجھانا سی۔ رات کو جو بادشاہ سویا خواب میں جنت کا نظارہ ہویا، محل وہی والا محل نظر آیا، اب وہ بدل قصر ابیت وائٹ ہاؤس حسین محل، اوپر لکھا ہے بیت الزبیدہ، زبیدہ کا محل۔ انہیں پیر اگے ودھایا، آخر بیوی دا گھر ہے کیڑا غیر دا ہے، پیر اگے ودھایا، اگوں چوکیدار آیا، انہیں آکھیا پیچھے، انہیں آکھیا میری بیوی دا محل ہے، انہیں آکھیا وہ کھاتا مشترکہ پچھلی دنیا بچے، اتھے اپنا نہیں سمجھ آئی، اتھے اپنی لاؤ گے تے اپنی کٹو گے، اتھے کھاتے مشترکے نہیں چل دے۔ انہیں آکھیا اچھا اے ویسے اے دسو اے چوری میری بیوی نے اتھے محل کتھوں بنا لیا؟ انہیں آکھیا کالی تے بہلول کو لوں خریدیا، انہیں خواب سر پڑ لیا، انہیں آکھیا میں انہوں آدھا سا ضعیف، میری مت ماری گئی، میں کیوں نہ خریدیا؟ ہن اٹھے آتے آہ کر کے مارے نعرہ، زبیدہ اپنے کمرے وچوں نسی، انہیں آکھیا میرے بادشاہ اللہ تینوں نہ رلاوے، خیرے اس نے کہا نہ پوچھ، انہیں آکھیا دستے سے ہی، انہیں آکھیا بس دعا مانگ نماز پڑھیے تے پھر سیر نو چلیے، انہیں آکھا سیر تے شام نو 5 بجے جانا سی، انہیں آکھا سویرے 5 بجے، پھر بادشاہ دی مرضی انڈے دے وے کے بچے دے وے، چاہے تے سویرے سیر نو ٹر پوے، او بھی سیر نو جوڑا ٹریا، فقیر ہو رہی اتھے ہی بیٹھے آکے ویکھیا اوہی پیر تے اوہی خیر، آکے بعد پہلے پوچھ دی سی بی بی اور بادشاہ آگے کھلوتا ہے، آدھے فقیر کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ بیچو گے؟ کہا اور بنا کس واسطے رہے ہیں؟ اچھا 10 کی مول لگ دائے؟ انہیں آکھا 10,000 کڑھ دینار۔ بادشاہ آکھا راتوں رات تیری منڈیاں دے بھا چڑھ گئے، راتوں رات یہ تیری منڈی دا بھا کل 10 درہم سی، ہن 10 دینار بھی نہیں 10,000 دینار، اوہ ہوش وچیں کل تیرے کولوئی خریدیا 10 روپے دا۔ انج سر چایا بہلول، انہیں آکھیا ہور نہ بادشاہ بول، کل
والے سودے بن ڈٹھے سن اج ویکھ کے آیا ہے تے 10,000 لگ دائے او انہا سودے کتے مدنی نو تک کے تے 14ویں صدی گزر گئی ہے اساں تکیا نہیں اساں ویکھیا نہیں پر آئے بیٹھے آن یار دے ذکر سن دے پے آن اکھی بچو اتھرو ڈگ دے پے نے جنہ بن دیکھے سودے کیتے نے مدینے والا آدھے تو انو 7 مبارکاں تو سا ویکھیا نہیں پر میرا نام بھی جپ دے پے ہو پیر کتے آکے رکھ دے پے ہو قربانی کر دے پے ہو تے میرے نام تے میرے سونے اللہ دے نام دیاں گلاں کر دے پے ہو اس واسطے میں نے کہا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار مجھے ارشد صاحب نے کہا جی ٹائم میں نے کہا ٹائم تو بیٹا نہیں ہے ٹائم تے جنت دا سیٹاں تے پر ہو گئی آنے تے میں نو آکھر لگا جی رات نو لے لبدا تے دن نو چا دے ہو تے میں کہ دن بھی تے نو نہ ہفتہ لبے گا نہ اتوار انہیں آکھا اسا کرنا ہے یار دا ذکر اذکار سانو نہ ہفتہ چاہیدہ ہے نہ اتوار پیر دے میں تے سبحان اللہ منگل دے میں الحمدللہ بود دے میں ماشاءاللہ تے آج اس ویلے تے خوشی جناب دی زیارت دی بھی ہوئی اساں سارے رل کے میں زبان ہلائی تے ذکر کیتا تو ساں کنہ دے نال ذکر کیتا تے فرشتے سارے دیا تصویریں لے گئے نے کہ مولا تیرے محبوب دی امت تیرا نا تے تیرے نبی دا نا کس دیوانگی نال لے رہی ہے اللہ تواڈی تشریف آوری اساڈی حاضری قبول فرماوے تے ساڈی ایک گھڑی اللہ کرے ساڈے کھاتے لگ جاوے اللہ ساڈیاں غلطیاں ساڈے گناہ معاف فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ جی دعا خیر آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا اللہ صدقہ کالی کمی علیکہ یا اللہ ہم گناہگار سیاہکار بدکار میرے اللہ ہمارے دامن میں نیکی بہت کم ہے غلطیاں بہت زیادہ ہیں یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما ہماری خطائیں معاف فرما تیرے نبی سے تیرے وعدے سچے ہیں ان کا صدقہ ہمیں معافیت آتا ہم تیرے نبی کی یاد کی محفل میں میلاد کی محفل میں سرکار کے تذکار کی محفل میں میرے اللہ ہمارے عزیز ارشد صاحب ان کے والد گرامی ان کے تمام پیاروں کے اوپر خیر کی کرم کی نظر فرما بالخصوص ارشد صاحب کے بھائی کو اولاد نرینہ سے سرفراز میرے اللہ دنیا کی رحمت سے بھر دے اور ہمارے یہ نوجوان بچے ہیں ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں سب دوست دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ان بچوں ان مائیوں کو والدہ صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا اللہ ان کی بخشش فرمائے اللہ تعالی انہیں اس صدمے کو برداشت کر کے صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس صبر کے بدلے اللہ ان کی اجر عطا فرمائے اور جو ماں کی کمی باپ کی کمی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اپنے کرم سے مہربانی فرما دے اللہ تعالیٰ آپ جتنے بزرگ تشریف لے آئے جتنے بھائی آئے جتنے بچے تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ برکتیں رحمتیں عزت عطا فرمائے اللہ ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں برکت فرمائے اللہ ہمارے عزت رزق میں برکت فرمائے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دکھ مصیبت شر سے بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون امن چین قرار کی دولت عطا فرمائے جن کے بیٹے بیٹیاں بچے ملک سے باہر ہیں اللہ انہیں وہاں چین عطا فرمائے قرار عطا فرمائے سکھ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری خبروں سے بچائے اللہ کرے پل پل اچھی خبر آئے نیک خبر آئے
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين محفل پاک میں شامل ہو کر محفل کی رونق کو دوبالا کریں اور ثواب درین حاصل کریں ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں 5 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء کندو والا شریف کے اندر ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہو رہا ہے جس کے اندر خصوصی خطاب سنانے کے لیے حضرت علامہ خطیب اہل سنت سرمایہ سنت پیر سید افضل حسین شاہ بخاری آستانہ عالیہ مشہرہ شریف منچنا آباد سے تشریف لے کے آ رہے ہیں تمام احباب کو پرزور اپیل ہے اس روحانی خجدانی محفل پاک کے اندر شرکت فرما کے ثواب درین حاصل کرنا اور خصوصی تلاوت کے لیے فخر القرآن شمس القرآن ذکر القرآن قاری حسن رضا الازہری الاسدی اور اسم آتش محمد قاری ان کی صدر سانو بھی شرکت فرما دے اس طرح سے دل دے دو ارشاد رات چھڑے سن نہیں آئی پھر اجے بھی یا اللہ